بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ۔ اے اہل حلب، بس تھوڑا اور انتظار کرو، امت کچھ ضروری کاموں میں مصروف ہے۔ یہ طے ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، بس یہ فیصلہ ہو جائے کہ میلاد منانا ثواب ہے یا بدعت، بس اتفاق ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا نہیں، معلوم ہو جائے تراویح 8 ہیں یا 20، اس طرح کے کچھ اور ضروری مسائل حل ہوتے ہم تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت مسلمانوں کو ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہیں کہا جاتا بلکہ ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، آتنکوادی کہا جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ دیکھیں، ہم جو کام قلم سے اور زبان سے کر سکتے تھے وہ کام ہم نے نہیں کیے۔ آج اگر امریکہ کسی کو بولے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سپر پاور بنا لیں تو ہمارا صرف زبان سے نکلی ہوئی بات ہی سامنے والا مان لے گا۔ تو اپنے آپ کو ایسا طاقتور بنائیں تو بنائیں کیسے؟ سوچیں، بتائیں مجھے۔ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں، ساری بیماریاں، ساری برائیاں، ساری نفرتیں بھول کر ایک ہو جائیں۔ یہ بھول جائیں کہ سامنے والا نماز کیسے پڑھتا ہے، یہ بھول جائیں کہ سامنے والا دعا کیسے کرتا ہے، یہ بھول جائیں کہ سامنے والا مزار پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا ہم یہ بھول جائیں کہ وہ مزار پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا، ہمیں بندے نہیں راضی کرنے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کامیاب ہونا پڑے گا۔ کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب ہم اپنے اندر سے تمام نفرتیں، جھوٹ، فریب سب کو ختم کر دیں۔ ہمیں مسلمان نہیں بننا، ہم نے مومن بننا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مومن ہے، مسلمان سب ہے۔ ہمارا ایم، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مومن بننا۔ ہماری وجہ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کا یا بہن کا نقصان نہ ہو۔ جب ہم نے یہ کر لیا، جب ہم دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے اور اچھا کرنے لگ جائیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے سارے اختلافات بھلا دیں گے، ساری پرابلمز ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کریں گے، تو دیکھیں پھر اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ ہماری زبان میں وہ تاثیر آ جائے گی، ہم سپر پاور بن جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، میلاد منانا ثواب ہے یا بدعت، تراویح 8 ہیں یا 20۔ اس طرح کے سوال بہت سے ہیں، اگر دیکھا جائے بہت سے سوال ہیں اس طرح کے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو نہیں چومنا چاہیے، کوئی کہتا ہے چومنا چاہیے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، بندے نہیں۔ ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی ہے،
کافروں کی نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو غلط کاموں میں ملوث کیے ہوئے ہیں، صرف کس لیے کہ ہمارا فرقہ اچھا ہے یا سامنے والے کا فرقہ اچھا ہے. یہ فرقہ ہے کیا؟ تم لوگوں کو بننا اہل حدیث ہے، بننا مومن ہے، یا تم لوگوں کو دعوت اسلامی کا بننا ہے، یا دیوبندی بننا ہے، یا وہابی بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ میں تو مومن بنوں گا، مجھے کچھ نہیں بننا، مجھے مومن بننا، مجھے اللہ کو راضی کرنا، بندے راضی نہیں کرنے. آپ نے کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو یا بندوں کو؟ آپ نے کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو یا اپنی جماعت کو؟ آپ نے کس کو راضی کرنا ہے؟ آپ نے کس کو کہنا ہے کہ میں کون ہوں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، آپ یہ نہیں کہو گے آپ مسلمان ہو، آپ یہ نہیں کہو گے آپ مومن ہو، آپ یہ کہو گے میں تو بھائی دیوبندی ہوں. یہ نہ کریں. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلی فرقہ وارانیت کو ختم کریں اپنے اندر سے. جیسا اپنے لیے سوچتے ہیں ویسے ہی دوسرے کے لیے سوچیں. جو اپنے لیے کھاتے ہیں وہی دوسروں کو کھلائیں. جتنی محبت اپنے بیٹے اور بیٹی سے کرتے ہو اتنی محبت تمام بچوں سے کریں، تمام لوگوں سے کریں، تمام مسلمانوں سے کریں، اور سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. جب یہ کام ہو جائے گا ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. جب ہم ایک آواز میں بات کریں گے تو سب ہماری سنیں گے. پھر مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ہو جائیں گے. لیکن ہم ایک ہونا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اس کا سوال کا جواب مجھے ضرور دیں. کیوں؟ کیا آپ صرف اور صرف یہی سوچ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ میرا فرقہ سب سے اچھا ہے، یا یہ کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں. انہیں بتائیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. پتہ تو چلے ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، صرف ایک نام جانتے لوگ، ٹیررسٹ. ہمیں وہ نہیں بننا. ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں خود کو منوانا ہے، ہمیں خود کو دکھانا ہے. ہماری بات سنی جائے. بات کس کی سنی جاتی ہے؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کے پاس عقل ہوتی ہے. اور عقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو آپس میں نہیں لڑتے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جو آپس میں غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، آپس میں جھگڑے والی باتیں، جھگڑے والی سوچیں نہیں کرتے، فرقہ وارانیت میں نہیں پڑتے. کالا گورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب یاد کریں. انہوں نے تو کہا تھا تمام مسلمان ایک ہے، ایکول ہے. اور آج ہم بولتے ہیں ہم بہتر ہیں، وہ خراب ہیں. سوچیے گا ضرور. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں اور ان کو ریلائز کرائیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مومن ہیں. ہمیں مسلمان نہیں بننا، ہم نے مومن بننا. ہمارا ایم مسلمان بننا نہیں ہے، ہمارا ایم دیوبندی بننا نہیں ہے، ہمارا ایم اہل حدیث بننا نہیں ہے، ہمارا ایم دعوت اسلامی والا مدنی منا نہیں بننا. ہم نے بننا ہے مومن بننا ہے. برا لگے تو سوری، برا لگے تو معذرت، لیکن ایک ایسا سچ کڑوا سچ ہے. آپ اپنے اس میں رہیں، اپنی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن کسی کو برا تو نہ کہیں، کسی کو غلط تو نہ کہیں. ایک تو ہوں آپس میں. اگر ایک طرف سے دیوبندی آ رہا ہے، ایک طرف سے دعوت اسلامی والا، ایک طرف سے اہل حدیث والا آ رہا ہے، تینوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے. سلام دعا تو کریں، گلے تو ملے، محبت تو پیدا کریں، مسلمان سے مومن بنیں. جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو ایک جگہ رکھیں، اپنے دل میں محبتیں پیدا کریں. کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی تنظیم کے لیے نہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کر سکتے ہیں نا. آخرت میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ کیا بولو گے؟ بھائی وہ دیوبندی تھا، میں اس لیے اس کے پاس نہیں جاتا تھا. وہ اہل حدیث تھا، میں اس لیے اس کے پاس نہیں جاتا تھا. وہ جماعت اسلامی کا تھا، میں اس لیے اس کے پاس نہیں جاتا تھا. میں ان کی مسجد میں اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ خراب تھا، میرا عقیدہ صحیح تھا. عقیدہ کہتے ہیں عقیدہ صحیح نہ ہو تو جنت تو دور کی بات ہے کہ آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے. آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں عقیدہ آپ کا جو بھی ہو، آپ
رب کو راضی کرنے والے بنے، مومن بننے کی دعا کریں۔ آپ جس بھی عقیدے سے ہوں گے اللہ آپ میں ایمان ڈال دے گا، آپ میں وہ کیفیت ڈال دے گا، آپ سے وہ کام کرا لے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ جب تک وہ نہ چاہے تو کون ایسی طاقت ہے جو آپ کو اللہ کے لیے، اللہ سے شفاعت دلا دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو ایسا کروا دے؟ صرف اللہ کی ہے۔ تو امید رکھتا ہوں آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ برا لگے تو سوری، بٹ میرے دل میں یہ بات تھی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر یہ بات بری لگے، اچھی لگے، لیکن شیئر ضرور کریں۔ یہ شیئرنگ ایسا کام ہے جو سب سے مشکل ہوتا ہے، بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہم فضول میسیجز بہت شیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول میسیجز ہوتے ہیں کہ دروشریف ہم نے یہ پلان بنایا دروشریف پڑھنے کا۔ ارے بھائی تم خود پڑھو 1000 دفعہ، خود پڑھو 1000 دفعہ۔ لوگوں کو سینڈ کرنا، اگر نہیں سینڈ کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی، اگر سینڈ کرو گے تو یہ خوشی آئے گی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرط لگا رہے ہو، ان کے کاموں کو شرط لگا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، ایسے کام نہ کرو جس سے اپنی آخرت برباد ہو۔ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے میسیجز کو پھیلانے کے لیے ایسی شرطیں نہ لگاؤ، ایسی بات نہ بولو جس سے تم بھی گناہ گار ہوتے ہو، سامنے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے، نہ بڑھائے تو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایسا میسیج آتا ہے کہ بھائی اگر یہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ارے میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت تو لازمی ہے، قرآن کی تلاوت تو لازمی ہے۔ یہ کیسے بھول سکتے؟ یہ تو وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں بولتے رہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک میری سنت، دوسرا قرآن۔ تو ایسی کوئی بات نہ شیئر کریں یا نہ کہیں جس سے آپ کا ایمان خراب ہو۔ ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں مومن بنا، یا اللہ ہمیں مومن بنا، یا اللہ ہمیں تکلیفوں سے نکال، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو مومن بنا، اے اللہ ہم سب کو مومن بنا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔